تاریخ کے اوراق جب پلٹے جاتے ہیں تو قوم ملان کا تذکرہ ایک ایسے روشن باوقار اور دلاوز باپ کی صورت میں سامنے آتا ہے جس کی روشنی نے صدیوں سے اس خطے کو منور کر رکھا ہے۔ یہ محض ایک قبیلے کا نام نہیں بلکہ علم، وقار اور حیرت کا وہ گہرا نقش ہے جو وقت کی گرد کے باوجود آج بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ بلوگرام کی سرزمین پر سب سے پہلے سکونت اختیار کر کے تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھنے کا شرف اسی عظیم اور باوقار قوم ملان کو حاصل ہوا۔ اس عظیم قبیلے کے جد امجد حضرت سید عبد الصمد المعروف اخون بابا وہ درویش علم تھے جن کے سینے میں معرفت کی ایسی شمع روشن تھی جس نے فاصلے مٹا دیے۔ سمرقند و بخارا سے تقریباً 1700 میں یعنی 325 سال پہلے آپ تھانہ سوات میں تشریف لائے اور حضرت سید محسن کے شاگرد بنے جو شیخ سید عدم بنوری کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ اسی علمی تربیت نے حضرت سید عبد الصمد کو اپنے زمانے کے ممتاز عالم اور رہنما بنایا۔ آپ کا تعلق سید خاندان سے تھا جو بخاری سید کی شاخ ہے۔ آپ سادات بخاری کے اس معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جہاں شرافت و نجابت نسلوں میں سانس لیتی ہے، مگر آپ نے تدریس، تقوی اور کردار کی ایسی مثال قائم کی کہ زمانہ احتراماً آپ کو ملا یعنی عالم کے لقب سے پکارنے لگا۔ یہی لقب آگے چل کر اس خاندان کی پہچان بنا اور یہ عظیم قبیلہ ملان کے نام سے معروف ہوا۔ اخون بابا محض علم کے مسافر نہ تھے بلکہ وقار، حلم اور دانائی کے امین تھے۔ انہوں نے سمرقند و بخارا کی آسودہ زندگی، وسیع جائیداد اور خاندانی وجاہت کو خیرباد کہہ کر بلوگرام کی وادی کو اپنا مسکن بنایا، جہاں دنیاوی آرام کے بجائے علم کی شمع جلانا اور انسانیت کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ قوم ملان نے بلوگرام میں صرف گھر تعمیر نہیں کیے بلکہ کردار، روایت اور اعتماد کی ایسی مضبوط بنیاد رکھی جو آج بھی اس بستی کی شناخت ہے۔ یہ قوم دو معزز شاخوں برملان اور کز ملان پر مشتمل ہے جو ایک ہی شجر طیبہ کی دو توانا شاخیں ہیں۔ دونوں شاخیں بلوگرام کی سماجی ساخت میں نہایت گہرے، مضبوط اور باوقار رشتوں کی علامت ہیں۔ کز ملان کے گھرانے شرافت، علم اور خدمت کا جیتا جاگتا نمونہ رہے ہیں۔ ان کے بزرگوں نے نسل در نسل علم و کردار کی اس عظیم میراث کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے وقار اور عمل سے مزید نکھارا۔ ان درخشاں شخصیات میں محترم سید ہارون الرشید جو محمد زاہد صاحب المعروف دادا گل کے والد محترم تھے، محترم سید عبد القدوس جو سمندر خاں المعروف نانا کے والد گرامی تھے، محترم سید یوسف جو سلطان محمود صاحب المعروف طوطی کے والد بزرگوار تھے، محترم سید نوشاد جو امیر حاکم خاں المعروف طوطا کے والد محترم تھے۔ یہ تمام بزرگ اپنے اپنے دور میں شرافت، دیانت اور وقار کا استعارہ رہے اور قوم ملان کے نام کو عزت و احترام کی بلندیوں تک پہنچایا۔ آج بھی کز ملان اپنے اسلاف کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ اس نے معاشرے کو اساتذہ، علماء، ڈاکٹرز، انجینئرز اور دیگر باوقار شخصیات کی صورت میں بے شمار گوہر نایاب عطا کیے ہیں۔ یہ افراد نہ صرف بلوگرام بلکہ پورے ملک و ملت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ یوں کز ملان ماضی کے وقار اور حال کی ترقی کا وہ حسین امتزاج ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنا ہوا۔ اگر قوم ملان کی تاریخ کو ایک روشن دریا سے تشبیہ دی جائے تو برملان اس کا وہ پختہ کنارہ ہے جس نے اس بہاؤ کو سمت، وقار اور استحکام عطا کیا۔ برملان کے بزرگوں نے ہمیشہ علم، انصاف اور باہمی احترام کو اپنی زندگی کا شعار بنایا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے فیصلے وزن رکھتے تھے اور جن کی خاموشی میں بھی دانائی جھلکتی تھی۔ برملان کی تاریخ ان بلند کردار شخصیات کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ ان میں 5 نام نہایت احترام سے لیے جاتے ہیں۔ خاندانی عبد الخالق، ان میں محترم عبد الخالق اور ان کے صاحبزادے میاں محمد عمر اور عبد المتین نے خاندانی اقدار، دیانت اور باہمی احترام کی روایت کو مضبوطی سے قائم رکھا اور اپنے کردار سے خاندان کا نام روشن کیا۔ خاندانی خانم اللہ میں محترم انظر المعروف کوٹے بابا، محترم عبدالودود اور محترم خونا نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شرافت اور خاندانی وقار کو آگے بڑھایا۔ خاندانی قدرت اللہ سے سید امر جان جیسی باوقار شخصیت سامنے آئی
जिन्होंने अपने वालिद की विरासत को समाजी जिंदगी में जिंदा रखा। खानदानी गुलाम सरवर। मैं गुलाम नबी का नाम नमाया है जो खानदानी उसूलों के सच्चे मुहाफिज साबित हुए। खानदान मोहम्मदुल्लाह। मैं मोहम्मद अहमद और गुल अहमद ने अपने वालिद की सादगी और मेहनत को अपना शार बनाया। वक्त के तकाज़ों और माशी ज़रूरतों के तहत मोहतरम मोहम्मदुल्लाह की औलाद ने ब्लोग्राम से बाहर भी कदम रखा। इनमें बख्त बिलंद और बख्त रवान ने सीदू शरीफ में सुकूनत अख्तियार की, जहां उन्होंने अपने खानदानी वक़ार और अखलाकी अक़दार की शमा को रोशन रखा। इसी तसलसल को उम्र, मियां मोहम्मद और अब्दुल मतीन ने भी बरकरार रखा। उनकी ये नकल मकानी महज एक जोग्राफियाई तब्दीली नहीं थी, बल्कि बरमुलान की शराफत के पूदे को एक नए जगह में लगाने के मुतरादिफ थी, जहां आज भी उनकी पहचान एक मुअज़्ज़िज़ खानदान के तौर पर कायम है। आज के जदीद दौर में भी बरमुलान के फर्जंद तालीम, समाजी खिदमत और पेशा वराना मैदानों में अपनी खानदानी रवायात के अमीन हैं। ये शाख आज भी अपने माजी की अजमत से जुड़ी हुई है और कौम मुलान के इस रोशन शजर का वो हिस्सा है जो जड़ों को मजबूत और साया को वसीया रखे हुए है। बरमुलान की तारीख शराफत, सादगी और उसूल पसंदी की वो जंजीर है जिसका हर हल्का अपनी जगह एक मुकम्मल दास्ताने वक़ार है।